الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد کے بارے میں دلائل کا ذکر فرمایا ہے. سورۃ یاسین کا بنیادی مضمون جو ہے جسے عماد کہا جاتا ہے وہ اس بات معاد. الحمدللہ کئی دفعہ میں نے اپنے دروس میں گزارشات پیش کی ہیں کہ 3 مسئلے ہیں جو اصل ہیں، جو بنیاد ہیں، جو اساس ہیں، جن پر فلاح دارین کی دار و مدار ہے. وہ 3 مسائل ہیں سارے قرآن مجید میں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ الہیات یعنی توحید. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب توحید کا ذکر آئے گا تو اس میں توحید کی ساری قسمیں آئیں گی. توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات. جب توحید کا ذکر آئے گا تو شرک کا رد آئے گا، ایک واضح بات ہے. تو سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ توحید. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے نبوت اور رسالت، کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، سب برحق ہیں. سب اللہ کے مرسلین جو ہیں وہ برحق ہیں اور ان کے احکام، ان کے اوامر نواہی برحق ہیں. لیکن سب سے آخر، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیم کی، یعنی یہ دوسرا مسئلہ ہے جو اہم ہے. اگر کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ ہو تو آدمی کافر ہو جائے. ایمان ہر پیغمبر پہ ہوگا. اچھی طرح سمجھیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نبی رسول برحق ہیں. شریعت حضرت محمد مصطفیٰ پہ ہم عمل کریں گے لیکن ایمان سب پہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے اہم. پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ یاد رکھنا نبوت اور رسالت، اور تیسرا مسئلہ ہے اس بات معاد. اس بات معاد کیا معنی؟ یعنی قیامت ہوگی. ہر حال میں ہر مخلوق کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے. پھر اس کی تفصیل ہے کہ میدان محشر میں آئیں گے، پھر سب کو صحائف تقسیم ہوں گے، اعمال کا وزن ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا. پھر اللہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں گے جنت دیں گے، اپنے عدل سے جن کو چاہیں جہنم دیں گے. تو یہ ایمان بھی بے عین ہی اہم ہے، اس بات معاد. یعنی یہ 3 مسائل ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. سارا قرآن آپ پڑھ لیں، الف سے لے کر الناس تک چلے جائیں، ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح ان 3 مسائل پہ بحث ہو. اور خاص طور پہ مکی صورتیں جتنی ہیں یعنی جو ہجرت سے پہلے ہوتی ہیں ان میں تو ہیں یہی 3 مسائل. تو سب سے اہم مسائل اس کو کہتے ہیں
الاصول الثلاثہ، 3 اصول، یا کہتی ہیں الایمان بالثلاثیات، ان 3 چیزوں پر ایمان لانا. تو یہ اساس ہے، اصول ہے، اصل ہے. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہر پیغمبر کا ایک ہی منشور ہے، ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہے، ہر پیغمبر کا ایک ہی بیان. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہوتا ہے فروعات میں کہ حضور کی امت پہ 30 دن کا روزے ہوئے، پہلی امتوں پہ 10 دن کے روزے تھے. حضرت موسیٰ کی امت پہ 3 نمازیں تھیں، حضور کی امت پہ 5 نمازیں. یہ تو فرق ہوتا ہے، لیکن اصول میں کوئی فرق نہیں. ہر پیغمبر نے ایک ہی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید اور اثبات نبوت اور رسالت اور اثبات قیامت. لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ توحید پر جو عقیدہ ہے اس کا تعلق فطرت انسانی سے. یعنی اگر کوئی بندہ پیدا ہونے کے بعد کوئی چھوٹا بچہ ہو، اس کو آپ کسی پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیں اور اس کو کوئی بندہ بھی نہ ملے، وہاں اللہ اس کی خود پرورش فرما دیں، کوئی انتظام کر دیں، جب بڑا ہوگا تو اللہ کو پہچانے گا. کیونکہ اللہ کی توحید کا تعلق جو ہے وہ دین فطرت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑتا ہے. اگر یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا یہودی ہو گیا، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوا نصرانی ہو گیا، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہندو ہو گیا، مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوا مجوسی ہو گیا، موحدون کے گھر میں پیدا ہوا موحد ہو گیا، مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوا مشرک ہو گیا. یہ ماحول اس کو بناتا، ورنہ توحید تو اس کے دل و دماغ کے اندر ہے، اسی پر تو اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو اس لیے سمجھ لیں. اچھا، توحید کا سمجھنا بھی الحمدللہ آسان ہے، لیکن اگر چاہے انسان انبیاء اور رسولوں کا سمجھنا بھی آسان ہے کہ بھی آخر اللہ نے کائنات بنائی، بندے پیدا کیے، تو اب یہ کون ہمیں بتائے گا کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو ایک واضح بات ہے، دیکھنا صاف بات ہے کہ بادشاہ ہیں، اپنے سفیر بھیجتے ہیں، اپنے پیغامبر بھیجتے ہیں، اپنے قاصد بھیجتے ہیں، اپنے ڈپٹیشن بھیجتے ہیں، اپنے وزیر بھیجتے ہیں. تو اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو آخر مخلوقات کو یہ تو دیکھنا ہے نا کہ کن باتوں سے خدا راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے. اور یہ کون بتلائے گا؟ اللہ کے رسول بتلائیں گے، اللہ کے پیغمبر بتلائیں. سیدھی سی بات. لیکن قیامت کا مسئلہ مشکل ہے. بس یہ اس پہ خصوصی غور کریں کہ مسئلہ معاد جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، مشکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے عالم غیب. اور عالم غیب جو ہے اس کا سمجھنا بڑی مشکل بات کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، سوال جواب کیسے ہوگا، نعیم عذاب کیسے ہوگا. اب یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کا سمجھنا تو بہت مشکل. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی راضی نہ ہو، اللہ ہدایت کے فیصلے نہ کرے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اس لیے اس بات معاد جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو آپ کئی دن سے الحمدللہ اسی مسئلے پر دلائل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دلائل دیے ہیں کہ میں مردہ زمینوں کو اگر دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں، اور میں اگر کسی کافر کو مسلمان کرنے پہ قادر ہوں، میں اگر دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہوں، میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں، تو کیا مرنے کے بعد ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوں؟ یہ کیسی بات؟ تو اس لیے اس بات معاد پر زیادہ زور ہے. اور ابتدا اس سورت کی کیا تھی؟ رسالت سے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے والقرآن الحکیم،
مجھے قسم ہے قرآن کی، اس کتاب کی جو محکم کتاب ہے، جو ایسی محفوظ کتاب ہے جس کے اندر کسی ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، جس کے احکام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں محمد مدنی انک لمن المرسلین، مجھے اپنی اس کلام کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے کہ تو بھیجے ہوں میں سے میرا سچا رسول ہے، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے رستے پہ ہیں۔ اور میں نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان کے باپ باپ ان کو، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا مانا؟ نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال پیدا ہوئے۔ 600 سال میں مکے میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی شریعت نہیں آئی، سابقہ شریعتوں کا ذکر باقی تھا، دین عیسیٰ علیہ السلام کا نام باقی تھا، ملت ابراہیم کا نام باقی تھا، دین اسماعیل باقی تھا، لیکن براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو سب سے پہلے صورت میں کیا ذکر ہے؟ اس بات رسالت کہ مدنی میرا پاک رسول ہے، سچا رسول ہے، صراط مستقیم پہ ہے، آپ ڈرانے والے ہیں، کفار کو مشرکین کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں، مومنین کو بشارت دینے والے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس بات رسالت، اس کے بعد بھی پھر اس بات رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، وہ بھی اس بات رسالت۔ اب اس بات رسالت کے بعد جو ابتدا شروع ہوئی ہے وہ ہے اس بات معاد کہ قیامت برحق۔ اس میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ موت برحق ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر یا ثواب قبر برحق ہے۔ اب یہ باتوں میں جھگڑوں میں آپ نہ پڑا کریں کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں اور ان کو ثواب نہیں، جو باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں بس اتنی بات پہ رہیں، نہ آگے بڑھیں نہ اس سے کمی کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مومنین کی روح جو ہے وہ علیین میں ہے اور کافروں کے ارواح جو ہیں وہ سجین میں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا، ایک صحابی کو دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّصْوِيبَ کہ میرے صحابہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے سوال و جواب میں۔ تو یاد رکھو قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ رواجوں میں پڑ گئے کہ جنازے کے بعد 3 دفعہ دعا مانگیں گے، قبر پہ نہیں مانگے، جو سنت ہے وہ نہیں مانگیں گے، اور جو بدعت ہے اس کو 3 4 دفعہ مانگیں گے، حالانکہ جنازہ تو خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا کیا ہے؟ دعا۔ اب سوال جواب ہوتا ہے، اور وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ کیا سوال جواب ہوگا۔ فرمایا کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، مسلمان کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر کرنے کے لیے استدلال پکڑا ہے کہ حضور ہر قبر میں موجود ہے۔
تو یہ بات جو ہے غلط ہے، یاد رکھو، بلا وجہ محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ کافر ہو جاؤ، اور حضور پاک کی توہین میں بھی نعوذ باللہ اتنا نہ بڑھو کہ ایمان سے نکل جاؤ۔ تو یہ بات جو ہے دیکھیں نا، ایک دن میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ یعنی کم سے کم چلو ہم مان لیں 1 لاکھ، تو 1 لاکھ آدمی کی قبر میں حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا، جب حضور قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے روضہ مبارک میں وہاں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مانا یہ اگر وہاں بھی ہوتے ہیں اور ہر قبر میں بھی ہوتے ہیں، مانا یہ ہے کہ اصلی وہاں ہوتے ہیں، ذلی یہاں ہوتے ہیں، پھر تو مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے میں اصلی نبی تو نہیں ہوں، میں تو ذلی ہوں۔ تو یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، لوگوں نے بس ہاذا قریب کے لیے ہے، ذالکا بعید کے لیے ہے، جب کہتے ہیں حاضر رجل تو مانا ہے حضور سامنے ہوں، یہ غلط بات۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بنا لیا کہ ہر مرنے والے کے پاس حضور نہیں جاتے، لیکن اس کی قبر کے اور حضور کے درمیان میں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیں، بلا وجہ اللہ کے قرآن اور حدیث کو نہ بگاڑا کریں۔ جب حضور اپنی زندگی میں مکے مبارک میں موجود تھے تو مدینے میں موجود نہیں، آپ مجھے سمجھائیں، مدینے میں تھے؟ اگر تھے پھر ہجرت کیا مانا؟ اچھا، معراج حضور کو جو ہوا، آپ مکے سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصی، پھر آسمانوں پہ۔ تو جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو مکے میں بھی موجود تھے، پھر تو معراج بھی ڈرامہ بن جائے گا اور ہجرت بھی فسانہ بن جائے گا اور حج بھی کہانی بن جائے گی کہ حضور جناب مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں، مینا میں بھی ہیں، عرفات میں بھی ہیں، ہر جگہ۔ جب ہر جگہ ہیں پھر حج پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ حج پڑھنے آتے ہیں؟ کوئی عقل کرو، کوئی آدمی سمجھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ فرما رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ میرے صحابہ آج مجھ سے مسائل سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر میں تمہارے اندر موجود بھی نہ ہوں۔ اور صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا، حج سے واپس گئے اور ربیع الاول میں وفات ہو گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو، آج کے بعد مجھے تم نہیں دیکھ سکو گے، اور آپ کہیں کہ جناب ہر قبر میں موجود ہیں۔ اور بعض تو نعوذ باللہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی رابعہ بصریہ جب آ رہی تھی تو کعبہ شریف چل کے گیا تھا بی بی کے استقبال کے لیے۔ اچھا، کعبہ تو چلا گیا، بی بی کے پاس یہاں جو طواف عمرہ کر رہے تھے ان بیچاروں کا کیا بنا؟ کوئی عقل کرو، اللہ سے ڈرو، خدا کو بھی قیامت میں جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مان لیں، یاد رکھو پھر ہجرت بھی ختم۔ ہجرت تب ہوگی جب میرا مدنی مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں گے۔ پھر معراج بھی ختم، معراج تب ہوگا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مسجد اقصی جائیں گے، پھر آسمانوں پہ جائیں گے۔ اگر آپ ہر جگہ موجود ہے تو پھر حج بھی ختم۔ اگر آپ ہر جگہ موجود ہیں تو غزوہ بدر اور غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک اور غزوہ خندق اور سارا دین اسلام ختم۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر جگہ موجود ہونا جو ہے میرے اللہ کی شان ہے، اور وہ بھی علم کے ساتھ۔ یہ مانا نہیں کہ خدا خود آ جاتا ہے، بات کو سمجھا کریں۔ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو، لیکن مانا تمہارے ساتھ ہونے کا کیا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھبرا رہے تھے کہ کافر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے پاؤں نیچے سے نظر آ رہے تھے، وہ جو درمیان کے اندر غار کے چھت کے پہاڑ کے اندر جو
درزیں تھیں ان سے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو انہم رأوا تحت ارجلہم، اگر کافروں نے اپنی نظریں اپنے پاؤں کی طرف کر لی تو ہمیں بھی دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے ساتھ جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نازل ہوا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آپ اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو اس لیے یاد رکھیں جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کیا مانا؟ یعنی غار میں تھے اللہ، حضور ابو بکر جو بیٹھے تھے، تیسرا خدا بیٹھا تھا، یہ مانا ہے ساتھ ہونے کا۔ ہر جگہ جو حاضر ناظر ہے۔ اس طرح قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی انی، میرا مدنی جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہمارا خدا ہم سے دور ہے کہ قریب ہے، بتا دو انی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر کسی کی دعا سنتا ہوں جب مجھے پکارتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ میرا اللہ تم کتنے ساتھ ہو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا مانا؟ انتر ہے یعنی خدا۔ مسئلے کو سمجھو، یہی تو لوگوں کو دھوکہ لگا نا، اسی لیے تو کہہ بیٹھے نا کہ منصور نے کہا تھا ان الحق خدا اندر تھا، اسی لیے تو کہہ بیٹھتے ہیں نا کہ مولا علی کے اندر چلا گیا ہے۔ یہ حلولیہ کا جو فرقہ ہے کافر فرقہ ہے، یاد رکھو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ہر جگہ ہونے کا کیا معنی ہے سمجھو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ و ہارون اذهبا الی فرعون انہ طغی، اللہ نے حکم دیا موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کے میری توحید کی دعوت دو۔ انہوں نے کہا اللہ میں جانے کے لیے تو حاضر ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کا حکم ہے میں جاتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، فرعون بڑا بدبخت ہے، FIR پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا تھا۔ اب سمجھو قرآن کو، خدا کے لیے قرآن سمجھا کرو، نہ قرآن کو بدلا کرو اور نہ اپنے عقیدوں کو تباہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، موسیٰ ہارون مت ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیا مانا؟ میں ساتھ چل رہا ہوں، یعنی ایک موسیٰ ایک ہارون تیسرا خدا ساتھ جا رہا ہے۔ جیسے اب جاہلوں نے عقیدہ بنایا ہے اللہ میاں اور پیران پیر جو ہیں جنت میں ہاتھ ڈالے سیر کر رہے تھے، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، پیران پیر نے سیر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی وہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا اور پیران پیر نے پکڑ کے اللہ کو روک لیا۔ تم نے کہا آج کے بعد دستگیر ہو، تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے روکا ہے، بس ساری دنیا کے لیے میں نے تمہیں دستگیر بنا دی۔ پہلے تو جنت بنائی فرضی، پھر کیلا لے آئے، پھر چھلکا لائے، پھر اللہ کو پھسلا دیا۔ یعنی جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مولوی جھوٹ بولے نا پھر ایسے بولتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مدعے کو جو حلال کرنا تھا، اس نے کہا جناب ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، طوفان جو آیا تو کشتی ٹوٹ گئی، ایک لکڑی کے تختے پر ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا آن بچے، اور وہ تختہ تیرتے 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 جنگل کے اندر دریا کے کنارے پہ رک گیا، وہ دونوں اتر کے زمین پہ آ گئے۔ اب نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، دونوں کے خواہشات ہیں، منہ زور ہے، شہوت ہے، تقاضا ہے، اور نہ مولوی ہے، نہ گواہ ہے، نہ خطبہ ہے، نہ حق المہر ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ان حالات میں متع کر لیں تو جائز ہے۔ دیکھو متے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے تو کشتی بنائی،
کشتی کو پھر طوفان میں لے گیا بیچارہ، پھر طوفان نے کشتی کو توڑ ڈالا، پھر ایک تختہ بچ گیا، اس میں بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بٹھا دیا، پھر دونوں کو جنگل میں لے گیا جہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر ان دونوں کے خواہشات ڈوبتے ہوئے مر رہے ہیں، ابھی خواہشات ان کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جناب وہ کیا کریں جی، ان حالات میں متجائز ہے۔ میں مولوی صاحب زندہ تھے، ایک دفعہ میری بھی ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا حضرت اگر وہ دونوں بہن بھائی ہوں تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہو سکتا ہے، میں نے کہا اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ پھر اللہ کا خوف کرو۔ جب اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ یا بیوی حلال ہے یا کنیز لونڈی جو جہاد میں ملے حلال ہے، تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں حلال ہونے کا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہوگی، پھر ادھر اگر مگر چنانچہ کشتی طوفان ٹوٹے پھوٹے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، صرف میاں بیوی حلال ہیں، یا وہ جو جنگ میں ملکل یمین کے طور پہ لونڈی تیرے نصیب میں آئے وہ حلال ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ان دو کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں، اگر ڈھونڈو گے فاولئک هم العادون، وہ حد سے نکلنے والے ہیں، وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں۔ صرف بیوی حلال ہے یا وہ باندی جو جہاد میں ملے، یہ باندی نہیں جو نوکر رکھ لو یا کسی غریب سے جا کے اس کی لڑکی خرید لو، یہ باندیاں نہیں ہوتی۔ باندی وہ ہے جو جنگ ہو، جہاد ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، کافروں کا مال مال غنیمت ہے، ان کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اماء اور عبید ہیں، اور وہ خلیفۃ المسلمین مجاہدین میں تقسیم کرے گا، جس کے نصیب میں آئے گی اس کے لیے وہ ملکل یمین حلال ہوگی۔ اب نہ جہاد ہے نہ خریدے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے لونڈی 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 حلال کر دی۔ چلو مجھے آپ بتائیں، ہم نے جنگ کی، اب جنگ میں دشمن کی لڑکی آ گئی، کیا کریں؟ آپ مجھے حل بتائیں نا۔ اگر ان کو دوسرے ملک میں بھیجیں تب بھی وہ ساری زندگی گناہ کریں، ان کو جیل میں ڈال دے تو کس جرم میں؟ انہوں نے جرم کیا کیا ہے؟ اللہ نے تو ان کے سر چھپانے کا حل نکالا ہے کہ ان کو حلال کر دیا، اور پھر حکم دیا کہ اگر آزاد کر کے بیوی بنا لو، جیسے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے۔ بی بی صفیہ خیبر کی جنگ میں آئی، حضور نے ان کو آزاد کر کے امہات المؤمنین کے درجے پہ پہنچا دیا۔ اس لیے یہ قرآن میں اگر مگر نہ کیا کریں، اگر یوں ہوگا اور مگر یوں ہو جائے گا نہیں۔ اب دیکھیں خدا کہتا ہے مت ڈرو موسیٰ علیہ السلام سے، قال لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کیسی سرزر میں اسمع و ارا، مقام میرا عرش ہے، لیکن میں ہر بات سن رہا ہوں، ہر بات دیکھ رہا ہوں۔ جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو میں قریب ہوں۔ تو اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، معیت ہے، معیت علم کے اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ذرہ ذرہ اس کے علم کے سامنے۔ اس کا معنی ہے وہ ساتھ ہیں، اس کا معنی ہے وہ قریب ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ اندر آ گئے، اللہ حلول کر گئے، اللہ پیر سائیں کے اندر، اللہ حضرت علی کے اندر۔ غلط بات ہے۔ اللہ کی معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی میدان بدر میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، آپ کمزور تھے، آپ ضعیف تھے، لیکن میری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی معیت نصرت ہوتی ہے یا معیت علم ہوتی ہے، یاد رکھو، ورنہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول حاضر ناظر نہیں ہوتے، سب اللہ نے ان کو اپنا اپنا مقام دیا ہے۔ میرے مدنی کا مقام بھی جو ہے وہ روضہ مبارک ہے۔ اب جب قبر میں سوال ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب رب قبر میں ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟
اور تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو جن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا؟ یہ نہیں کہ حضور ہوں گے یا دیوار کھلے گی یا قبر کھلے گی، یہ سب باتیں ہیں کس سے ہیں؟ چونکہ حضور کی شان ہی ایسی ہے کہ سوال ہو رہا ہے اللہ کی ربوبیت سے، اسلام کی حقانیت سے اور محمد مصطفیٰ کی رسالت سے۔ اب مومن فوراً کہے گا محمد الرسول اللہ، میرا ایمان ہے اللہ کا نبی ہے، اور کافر کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے۔ اللہ چاہتے ہیں قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو جنت قبر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اما روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، جنت یا جنت کا ٹکڑا ہوگی قبر یا جہنم کا ٹکڑا ہوگی۔ حضور سرکار دو عالم قبر کے اوپر بیٹھی ہیں اور قبر میں زغتا آتا ہے، حضور نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو عذاب قبر بھی حق ہے، یاد رکھو۔ جو عذاب قبر کے منکر ہیں اور ثواب قبر کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضور نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا وفتنة الممات۔ باقی یہ کہ روح علیین میں ہے اور کافر کا سجین میں ہے، جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن اس کی روشنی زمین پہ پہنچ رہی ہے، روح جہاں بھی ہو اللہ اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں، یاد رکھو اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، پھر سوال جواب ہوتا ہے، اور جب سوال جواب صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بس جنت کی نعمتیں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کی قبر میں توسع ہو جاتا ہے، اللہ کی عنایات کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتے اغرقوا فادخلوا نارا، فرعون اور اس کا لشکر جب غرق ہوئے تو غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب نار شروع ہو گیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جب قبرستان پہ گزرو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاخر۔ میرے مدنی پاک بدر والے دن کافروں کے کنویں پہ کھڑے ہیں، ابھی جہلینڈ کمپنی کے سردار مارے گئے ہیں، کتے کی طرح ایک کنویں میں پھینکے گئے، میرا مدنی کنارے پہ کھڑے ہیں اور فرماتے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے کافرو جو اللہ کا وعدہ تھا آج پورا ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کن کو مخاطب ہیں؟ وہ تو کافر ہیں، مر گئے، گل گئے، سڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بل اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اللہ سنواتے ہیں تو سنوا دیتے ہیں، اللہ چاہے نہ سنوا دیں۔ باقی جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، یاد رکھو یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمام انبیاء کی جسد پر اللہ نے مٹی کو یہ طاقت ہی نہیں دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو چھیڑ سکے یا ہاتھ لگا سکے۔ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے انبیاء کے جسے کو زمین پہ حرام کر دیا بس، لیکن اتنا آگے نہ بڑھیں جیسے زندگی کا معنی یہ لوگوں نے شروع کر دیا کہ انبیاء پہ ان کی بیویاں بھی پیش ہوتی ہیں، اب یہ ظلم ہو گیا۔ جتنا قرآن میں ہے اتنا مانو، جتنا حدیث میں ہے اتنا مانو، آگے نہ بڑھو، آگے بڑھو گے تو پھر بھی جہنم ہے، پیچھے ہٹو گے تو پھر بھی جہنم ہے۔ اصل کامیابی تب ہے کہ آدمی صراط، حضور کی صحیح حدیث ہے ما من مسلم یسلم علیہ، جو مسلمان میرے مزار پہ آ کے میرے روضے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں سلام سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، بس اتنی بات، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ۔ اب کئی لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے جو بات بھی پوچھنی ہو نا جی بس مراقبہ کرتے ہیں، حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور میں نے کہا شریف آدمی، حضرت
عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی یہ جرت نہیں کی اور بی بی عائشہ نے بھی جرت نہیں کی کہ چلو حضور سے پوچھ لیتی ہیں روضے پہ جا کے۔ ان کو تو جرت نہیں ہوئی ہے، تمہارے پیر کو جرت ہو گئی ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہوئی، انہوں نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ بے حضور کے روضے سے پوچھ لیں۔ حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ مظلوم شہید ہو گئے، لیکن حضرت حسین نے یزید کو یہ چیلنج نہیں کیا کہ آ جاؤ حضور کے روضے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ عالم دنیا کا نظام الگ ہے اور عالم برزخ کا نظام الگ ہے اور عالم آخرت کا نظام الگ ہے۔ ایک ہے ادب کا مقام، اس کے لیے علماء نے اب بھی لکھا ہے کہ جیسے حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے بلند آواز کرنا منع تھا، اب بھی حضور کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے سلام پڑھنا منع ہے۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ جالی کے قریب ہوں، نہ بہت زیادہ دور ہوں، نہ آواز زیادہ اونچی کریں، نہ آواز زیادہ پست کریں، درمیانی آواز سے اور مختصراً صلاۃ و سلام پڑھ کے آگے بڑھ جائیں اور آگے جا کے پھر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ تو مسئلہ معاد جو ہے نا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ان کو دوبارہ حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، حکم دیتے ہیں ہو جا، بس ہو جاتی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ہر چیز جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرح تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ حضرت ابی ذر کی حدیث ہے، میرے مدنی پاک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیت فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم سب گناہگار ہو مگر وہ جن کو میں نے بچا لیا ہے، لیکن تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے ایک دفعہ استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا میرا بھی کوئی سردار ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور یاد رکھو اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر گناہ نہ کرے تو میں بندے ختم کر دوں گا، میں اور مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی۔ کیونکہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو اس کی شان غفاری کہاں ظاہر ہوگی؟ اگر ہم سے گناہ نہ ہوں تو ستار کیسے بنیں گے؟ اگر ہم گناہ نہ کریں تو وہ معاف کرنے والے کیسے بنیں گے؟ اگر ہم توبہ نہ کریں تو وہ تواب کیسے کہلائیں گے؟ ہر چیز میں حکمت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بخشش مانگ لو، میں بخشنے کے لیے تمہیں تیار ہوں۔ فرمایا وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتَ، تم سب میرے محتاج ہو، تم سب منگتے ہو، تم سب بھکاری ہو، تم سب میرے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے والے ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مگر میں جس کو غنی کروں، انی جواد ماجد
واجد افعل ما اشاء۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میرا ہے، میں سخی بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں دینے والا بھی ہوں، ہر چیز کا مالک بھی ہوں، اور جو چاہوں میں کر دوں۔ اور فرمایا عطائی کلام و عذابی کلام، میں اگر تمہیں دینے کے لیے آؤں تو مجھے سامان اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے تو حکم دینا ہے کہ دے دو، اور اگر میں پکڑنے پہ آؤں وہ بھی حکم دینا ہے میں نے۔ اذا اردت شیئا فانما اقول له کن فیکون۔ اس لیے فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ، سبحان مانا تنزیہ ہے، تنزیہ و تقدیس و تبریۃ من السوء، اللہ ہر صفت نقصان سے مبرہ ہے، یاد رکھو ہر صفت شان سے متصف ہے، انہ متصف بسائر صفات الجمال والجلال والکمال، منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یاد رکھو جب کریم سے کوئی مانگے، سخی سے مانگے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کے پاس مانگنے والا نہ آئے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں میں تو عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہوں جیسے میری شان کو زیبا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی چیزیں طلب کرنے والا۔ اللہ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگو۔ اب وہ کتنا بد قسمت ہے، اللہ بلائے مجھ سے مانگو اور یہ غیروں کے پاس جائے کہ جناب میری درخواست پہنچا دو، اور جس کو درخواست دینی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے کام کراؤ۔ اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو گمراہی سے محفوظ کرے۔ میں نے میری بیوی کو ٹیلی فون پہ 2 طلاق دے دیا، ہو گیا جناب، پکا ہو گیا۔ جب تم خود کہہ رہے ہو میں نے طلاق دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی اولاد بھی ہے، 1.5 سال گزر گیا ہے، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کیا پتا 1 طلاق تھی، 2 تھی، 3 تھی، پہلے وضاحت کرو۔ اگر 3 ہے تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، 2 ہے تو دوبارہ نکاح کر لو۔ میرا بھانجا ہے، نفسیاتی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ میرا بھائی اگر چپل آپ کے گم ہو جائیں، جو باہر پڑے ہیں آپ بالکل نہ پہنیں، وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، صفائی والے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے چپلوں کو تھیلے میں رکھیں، کپڑے میں رکھیں، لپیٹ کے رکھیں، ساتھ رکھیں تاکہ گم نہ ہوں، اور اگر خدا نہ خاصا گم ہو جائیں دوسرے خرید لیں، اپنے عمرے کو خراب نہ کریں 2 ریال 4 ریال کے چپل کے لیے۔ اگر کوئی آدمی آج کل ویڈیو کیمرے سے اپنے گھر والوں کی فلم بنائے، ہاں جی بالکل بنائے، اور لوگوں کو بھیجے، دکھائے اپنے گھر والے، ان کی زیارت کروائے اور وضاحت کرے کہ یہ میری بیگم ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور یہ میری بہن ہے، اور یہ میرا فلاں رشتہ ہے، اور دیکھو ان میں کیسا قد ہے، کیسا چہرہ ہے، کیسی شکل ہے، وضاحت کرو، فائدہ ہے، تاکہ لوگ ہر گھر کی نئی فلم دیکھیں نا، پرانی دیکھ دیکھ کے تو تنگ آ گئے لوگ۔ بنانے والے پر بھی لعنت، بنوانے والے پر بھی لعنت، لوگوں کی فوٹو دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت، نبی نے بھیجی ہے، لعن اللہ المصور والمصور لا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں عورتیں غلط لباس پہنتی، دعا کرو اللہ ہدایت دے، حیا دے۔ جب تم ویڈیو فلمیں بناؤ گے تو وہ کیسا لباس پہنیں گے؟ وہ تو پھر ویڈیو والا لباس ہوگا نا۔ تم نے اگر نئی تہذیب سے فائدہ اٹھانا ہے تو انہوں نے بھی تو پھر نئی تہذیب والے کپڑے پہننے ہیں۔ میرا بھائی عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک ہو سکتی ہے اگر مجبوراً کسی نے نہیں پڑھی، ورنہ حضور نے فرمایا جب سورج پیلا ہو جائے اٹھ کے عصر کی نماز ادا کرے، صلاۃ المنافق ہے، یہ منافق ہے۔
رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں. زندہ لوگوں کے لیے آپ طواف اپنے لیے کریں, ان کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پہ آیا ہے کہ دل میں علم ڈالا نہیں ڈالا. گزارش یہ ہے جی کہ آپ پہلی حدیث بخاری شریف کی پڑھیں, اس کے پڑھنے کے بعد پھر مجھ پہ اعتراض کریں. پہلی حدیث تو پڑھ لو, چلو ساری بخاری نہ پڑھو. پہلی حدیث میں ہے کہ جبریل نے حضور سے کہا اقرا پڑھو, حضور نے کہا میں پڑھا ہوا, تو پھر جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا, اس کے بعد کہا اقرا, تو حضور نے پڑھ لیا. کیا ہوا, کیا وجہ تھی؟ اس حدیث کو جب سمجھ لو پھر مجھ پہ اعتراض کرو. قصیدۃ البردہ کے اشعار درست ہیں. شاعر کے کلام میں ہمیشہ مبالغہ ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. شاعر تو شاعر ہوتا ہے, اسی لیے نبی شاعر نہیں ہوتے. اس کے کلام میں بھی بعض مقامات میں بہت زیادہ مبالغہ ہے, لیکن بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے ان پہ ہم کسی قسم کی برائی نہیں لگاتے. اگر عمرے پہ آئے اور تجارت بھی کرے کوئی حرج نہیں. آتے ہی تجارت کے لیے, عمرے کے لیے کون آتا ہے یار؟ یا فیشن کے لیے یا تجارت کے لیے, غریب بھیک مانگنے کے لیے. آج کل لوگ کعبۃ شریف کی ایک کعبے کی تصویر بنانا جائز ہے, حرم کی تصویر بنانا جائز ہے. ذی روح چیزوں کی یعنی انسانوں کی, بندوں کی, پرندوں کی, جانوروں کی, وہ حرام ہے. قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوئیں. اگر کوئی عورت ناپاک حالت میں حرم میں بیٹھ گئی, اس کو فوراً نکل جانا چاہیے, اور جو غلطی کی ہے استغفار کرے. یہاں جب نماز ہوتی ہے لوگ صفیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہدایت دے, اللہ صفیں بنانے کی توفیق دے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صفیں سیدھی کیا کرو. اگر نہیں کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیں گے. آج دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ صفا مروہ کی اوپر کی منزل میں اور نیچے کی منزل میں کچھ علماء کو اختلاف ہے. ایسا ایسا سب ختم ہو جائے گا. جب ہوائی جہاز نہیں بنے تھے تو اختلاف تو اس وقت بھی تھا. اللہ کے بندے سب جائز ہے. قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ. اللہ نے طول عرض کا بیان کیا ہے, طول کا بیان کیا ہے, عرض کا بیان ہی نہیں کیا ہے. اگر وہ چوڑا بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ویسے بھی یاد رکھو جبل صفا کو اتنا چھوٹا سا ٹیلا تھا. جبل صفا پہاڑ تھا, ابھی قبیس تک ملا ہوا. کوئی وہم نہ کرو بلا وجہ, سب صفا مروہ ٹھیک ہے. طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی اگر رہ بھی جائے دوبارہ قضا کرنی پڑے گی. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے, پڑھ لیا تو اچھا ہے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. عصر کے بعد طواف کرے تو حنفی مسلک میں ہے کہ مغرب کے بعد نماز پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. عقیقہ کا گوشت جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں, ماں باپ بالکل کھا سکتے ہیں. اگر گھر میں عورتیں آپس میں جماعت کریں وہ بالکل جائز ہے. والدہ مجھے تکلیف میں ہیں, لوگ کہتے ہیں ان پہ جادو ہے. بھئی جادو ہو جاتا ہے, مجھے خود کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے, لیکن مجھے علاج نہیں آتا. مجھے علاج نہیں آتا ہے. اگر جادو ہے تب بھی مجھے. بہرحال ایک بات یاد رکھیں, سورت آیت الکرسی ہے اور آخری 4 کل جو ہیں, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں. اللہ پاک کریم ہے, شفا دیں گے. میں مکے میں رہتا ہوں, حج عمرہ کیا ہے, والدہ زندہ ہے, ان کی طرف سے حج کیا, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. والدہ کی طرف سے حج کیا, بڑا اچھا کیا. کہتا جی کہ میں نے اپنے دوست کو کچھ رقم دیا تھا قرضہ, اب وہ غریب ہے, قرضہ مجھے ادا نہیں کر سکتا, تو میں زکوٰۃ کے حساب میں معاف کر دوں. یعنی اللہ کو وہ دے رہے ہو جو ڈوب گئی ہے رقم. دیکھو کتنا چالاک آدمی ہے. یعنی جو پیسہ ڈوب گیا وہ خدا کے سے, جو اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے. وہ جناب زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی.
کے لیے مدینہ شریف جانا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ شریف کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے، لیکن اللہ کسی کو محروم نہ کرے. نماز کے لیے بچوں پہ اس وقت فرض ہوگی جب بچے بالغ ہوں گے، لیکن جب بچے 10 سال کے ہو جائیں مارو بھی اور نماز بھی پڑھاؤ ان کو. قرضہ اٹھا کے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو فرض ہی نہیں کیا. بیعت کرنی چاہیے، ہاں کرنی چاہیے، لیکن پیر وہ ہو جو قرآن و سنت کا مطابق ہو. سر سید احمد خان کون تھے؟ اللہ کو پتا، نہ مجھے ملا، نہ میں نے دیکھا، نہ کبھی زیارت ہوئی، نہ جو مر گئے آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہیں، آخر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ مردہ لوگوں کو عذاب دے رہے ہو؟ فوت ہو گئے، اللہ بخشش فرمائے. ان میں غلطیاں تھیں، اللہ معاف کرے. ان کے بڑے اچھے کام بھی تھے، غلطیاں بھی تھی، تفسیر لکھی بڑی غلط لکھی. اچھے کام بھی تھے ان بیچاروں کے، انہوں نے کالج قائم کیا، علی گڑھ بنایا، ورنہ آج کوئی بھی ہندوستان میں مسلمان پڑا ہوا نہ ہوتا، نہ ایک آدمی بھی ہمارا کلرک بھی نہ ہوتا. اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں، غلط کام بھی کیے ہیں. اللہ بخش دے، معاف کر دے. فوت ہو گئے جو مر گئے ان کے لیے جنت مانگو. میرے استاد قاری اسرافیل بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اچھا، میں نے کہا شاید آپ نے فرشتے اسرافیل کو بیمار کر دیا. 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جائے بالکل بدعت ہے. اگر احرام میں میری چادریں کنارے سے سلی ہوئی تھی کوئی حرج نہیں ہے. سلا ہوا کپڑا جو بدن پہ سلا ہو وہ منع ہے. یعنی اب یہ میرا قمیض ہے، میں اتار کے چادر کے طور پہ ڈال لوں، جائز ہے. اگر ایک آدمی 49 چکر لگائے کعبۃ اللہ کے تو بجائے گئے، ہر طواف کی الگ نیت کرے گا. 7 چکر ختم، ایک طواف، پھر واپس آئے حجر اسود سے پہلے کھڑے ہو کے نیت کرے، پھر دوبارہ طواف شروع کرے. یہ نہیں ہے کہ ایسے چکر لگاتا رہے. مجھے اب میرے میاں نے اپنے ہوش حواس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو میری بیٹی پکی ہو گئی طلاق. اب کوئی حل نہیں ہے. اپنے آپ کو لٹکا کے نہ رکھو، دوسری جگہ شادی کر لو. اگر احرام کی حالت میں پن لگ جائے اور خون نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز کے دوران خارش ہو گئی، ناک صاف کیا، کچھ نہیں ہوتا. نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرو جائز ہے، 2 پھیرو جائز ہے. نمازی کے آگے نہ گزرا کریں. حرم میں جو لوگ صفائی کرتے ہیں ان کو خیرات دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. زیادہ مستحق ہیں، کسی سے مانگتے تو نہیں ہیں نا بیچارے. اور 500-600 ریال تنخواہ میں کیا ہوتا ہے بلا؟ اگر کوئی آدمی منی عرفات میں اس کو غسل کی حاجت آ جائے غسل کرے، اور کیا کرے، کوئی بات نہیں. مقتدی کی فاتحہ اگر حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے. جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے ہم عمرہ کریں، طواف کریں، بالکل کریں. میں نے عمرہ کیا اور سر کے بال نہیں منڈائے، دم پڑ گئی. بال بھی منڈاؤ، دم بھی ادا کرو. اگر ایک آدمی نے صفا مروا دوڑانے کے لیے مزدوری طے کی ریڑی پر، لیکن اس کے بعد وہ ہمیں نہیں ملا تو آپ خیرات کر دیں. اگر آدمی حرم میں سو جائے، نیند آ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا ناجائز ہے. توبہ کرنے سے سارے گناہ کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل، کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صرف حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، قرضہ دینا، وہ معاف نہیں ہوتا، چاہے لاکھ توبہ کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما. بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما.
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔